علم المصطلح یا علم اصول حدیث وغیرہ، اس میں آپ کو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں حدیث حسن ہے، فلاں حدیث جو ہے نا وہ مخلوب ہے، فلاں حدیث شاذ ہے، فلاں حدیث منکر ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اصطلاحات ہم کہاں سے قائم کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ان اصطلاحات کو قائم کرتے ہیں، تو آج ان کے بارے میں جو ہے نا وہ بیان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلے کہ اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ یہ آپ فلاں حدیث کو ضعیف ہو، فلاں حدیث کو حسن، صحیح، لغیر ہی وغیرہ، یہ کیوں کہتے ہو، کس طرح، تو اس کو پہلے آپ کو اس فن کا جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انتہائی اہم ہے ہمارے نصاب میں بھی اور ویسے بھی۔ علم المصطلح، علم مصطلح کیا ہے؟ وہ علم باصول وقواعد یعرف بها احوال السند من حیث القبول والرد، یعنی علم اصول حدیث ان اصول اور قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے بحیثیت مقبول و غیر مقبول سند اور متن کی حالتیں پہچانی جاتی ہے۔ یعنی ایک سند ہے نا اور ایک متن۔ دیکھو حدیث کے دو بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، جز ہوتے ہیں نا، ایک کو متن کا حصے ہوتے ہیں، یعنی ایک کو متن کہا جاتا ہے اور ایک کو سند کہا جاتا ہے۔ اب متن کسے کہتے ہیں، سند کسے کہتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ اب اس کی بات پڑھیں گے کہ متن اور سند کا کیا کیا معنی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نیچے بھی پڑھیں گے۔ لیکن اتنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ علم المصطلح یا اصول حدیث کی تعریف کیا ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ سر یہ ان اصول اور قواعد کا نام ہے کہ جن کے ذریعے ہم ایک مقبول اور غیر مقبول سند اور متن کی احوال حالتیں وہ جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو علم المصطلح کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس فن کا موضوع کیا ہے؟ السند والمتن من حیث القبول والرد۔ اب دیکھو نا، حدیث کی بنیادی اجزاء جو ہے نا وہ کیا ہے؟ دو ہے، سند ہے اور متن ہے، اور اصول حدیث سے ہم یہی دو چیزوں سے بحث کریں گے کہ یہ حدیث کی سند ہے، سند منقطع ہے، معضل ہے وغیرہ، سند کی حالتیں پڑھیں گے، متن کی بھی حالتیں پڑھیں گے کہ متن کیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ہم پڑھیں گے۔ تو چونکہ متن اور سند کے حوالے سے ان سے بحث ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ اس فن کا کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا، ثمرتہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ثمرتہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب ہم اس فن کو تعریف بھی ہم نے جان لی، موضوع بھی جان لیا، اب ہر فن کو جب انسان شروع کرتا ہے نا، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو؟ اچھا، تو ہر فن کو جب انسان شروع کرتا ہے نا تو وہ ابس نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ فن کا غرض انسان کو پتہ نہ ہو تو طلب مجہول مطلق کی طلب لازم آ جاتی ہے نا۔ مجہول مطلق کی طلب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کا پتہ نہیں ہے اور آپ جا رہے ہو، آپ ایک طرف جا رہے ہیں اور آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہو، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، اور آپ مسلسل جا رہے ہو اور آپ کو پتہ نہیں کہ میرا مقصد کیا ہے، میرا منزل کیا ہے، میں کہاں تک مجھے جانا کہاں ہے، آپ کو یہ چیز کا پتہ نہیں تو آپ بے شک 2 دن نہیں سالوں بھی آپ سفر کرتے رہو تو آپ کے سفر کا کوئی مقصد جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ تو اس کا جو مقصد ہے نا علم مصطلح کا، اس کا بھی کوئی مقصد تو ہوگا نا، اور وہ یہ ہے تمیز الصحیح من السقیم من الاحادیث، یعنی آپ صحیح اور سقیم یعنی ضعیف اور صحیح حدیث کے درمیان فرق جانو گے نا، کہ جب آپ اس فن کو پڑھو گے، اس اصول کو پڑھو گے، ان قواعد کو پڑھو گے، تو اس کا ثمرہ یہ نکلے گا، نتیجہ یہ نکلا، کنکلوژن اس کا جو وہ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو صحیح اور غیر صحیح، صحیح اور ضعیف حدیث کے درمیان فرق جو ہے نا وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ صحیح ہے اور یہ کیا ہے، یہ ضعیف ہے۔ تو ویسے کسی کو تو یہ پتہ نہیں چلتا نا کہ یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، ورنہ جس نے اس فن کو نہیں پڑھا ہوتا ہے اگر وہ کسی حدیث کے بارے میں کہہ دے کہ یہ صحیح ہے تو آپ پوچھو گے، آپ نے پڑھا ہے، آپ پوچھو گے کہ آپ یہ صحیح ہے تو صحیح کی کیا شرائط ہیں، صحیح کون سی حدیث ہوتی ہے، تو آپ نے تو پڑھا ہوتا ہے کہ صحیح وہ حدیث ہوتی ہے جس میں سیر کی 5 شرائطیں پائی جاتی ہے، مثال عدالت ہے، اتصال سند ہے، ضبط کامل ہے، عدم شذوذ ہے اور عدم علل ہے نا، یہ 5 جب اس میں نہ ہو تو کیا ہوگا، کچھ ہو 2 نہیں ہوں گے اور 3 جو ہے نا وہ ہوں گے، تو یہ صحیح ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہر ایک کی الگ الگ تعریف بھی آپ لوگوں نے جان لی ہو، یہ ادھر آ بھی جائے گا، تو ایسی چیزوں کا ہونا وہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں 4 نمبر پر، الحدیث۔ الحدیث کسے کہتے ہیں؟
دیکھو حدیث کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک ہم اصطلاحی معنی وہ پڑھیں گے نا. تو لغت الجدید و یجمع علی احادیث علی خلاف القیاس. لغت میں لغوی معنی لفظی معنی حدیث کا وہ جدید ہے. ہر نئی چیز کو حدیث کہا جاتا ہے نا. ہر نئی چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ حدیث کہا جاتا ہے. وہ یجمع علی احادیث، اور اس کی جمع جو ہے نا وہ احادیث آتی ہے. حدیث کی جمع کیا ہے؟ احادیث ہے. علی خلاف القیاس، خلاف القیاس یعنی بس سماعی اس طرح ہے، قیاس کے قاعدے کسی قاعدے کلیہ کے ماتحت تو نہیں ہے، بس ویسے حدیث کی جمع کیا آ جاتی ہے؟ احادیث آ جاتی ہے. سمجھ آتی ہے؟ تو لغوی معنی ہو گیا. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت. کہ مثال اصطلاحی طور پر حدیث اسے کہتے ہیں کہ اس میں آپ علیہ السلام کی طرف اضافت کی گئی ہو، یعنی جس میں آپ علیہ السلام کی قول کا ذکر ہو، آپ کی فعل کا ذکر ہو، یا تقریر کا ذکر ہو، یا آپ کی کسی صفت کا ذکر ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم حدیث کہیں گے. ان ساروں کی تعریفات پھر نیچے آ جائے گی. یہ تو آسان بھی ہے کہ قول کسے کہتے ہیں، فعل، تقریر اور صفت کسے کہتے ہیں. نیچے سارا کا سارا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تو اصطلاحی تعریف ہو گئی. اب کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے خبر ہوتی ہے، اور ایک اثر ہوتی ہے، اور ایک حدیث ہوتی ہے. اب ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ اس فرق کو بھی ہم جان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے ہم خبر کا لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھ لیتے ہیں. خبر جو ہے نا لغت النبأ و جمعہ اخبار. خبر لغت میں کسے کہتے ہیں؟ النبأ. نبأ خبر کو کہا جاتا ہے نا، اور وہ جمعہ اخبار، اور اس کا جمع جو ہے نا وہ اخبار وہ آ جاتا ہے. خبر کی جمع کیا ہے؟ اخبار ہے. اور لغت میں اس کا معنی کیا ہے؟ النبأ، خبر دینا. یہ اس کا لغوی معنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اور اصطلاح میں اس میں 3 اقوال ہیں. خبر کی اصطلاح میں کہ خبر سے مراد کیا ہوتی ہے، تو اس میں 3 اقوال ہیں. نمبر 1 هو مرادف للحدیث اے معناہما واحد اصطلاحا. یعنی بعض لوگوں کا پہلا قول یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ حدیث اور خبر دونوں ایک ہی چیز ہے، اور جس طرح حدیث آپ علیہ السلام کے اقوال، افعال، تقریرات پر کو شامل ہے، اس طرح خبر بھی اسی کو کہا جاتا ہے. نمبر 2 معائرا له فالحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والخبر ما جاء عن غیرہ. بعض کہتے ہیں کہ ان کے درمیان تغایر کی نسبت ہے، معائر ہے خبر اور حدیث میں معائرت ہے. وہ اس طرح کہ حدیث وہ ہوتی ہے جس میں آپ علیہ السلام کے اقوال، افعال اور تقریرات کا ذکر ہو، اور خبر جو آپ علیہ السلام کے علاوہ ہو. تو یہ دوسرا قول ہے. اور تیسرا نمبر قول عام مومن ہو، اے یعنی الحدیث ما جاء عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم والخبر ما جاء عنہ او عن غیرہ. کہ حدیث جو ہے یہ خاص ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ کی اقوال، افعال، تقریرات کو حدیث کہا جاتا ہے، اور خبر جو ہے نا وہ عام ہے اس بات سے کہ آپ علیہ السلام کے حدیث کو بھی کہا، اقوال کو بھی کہا جاتا ہے، افعال کو بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کے علاوہ جتنے صحابہ کے اقوال، افعال ہیں ان کو بھی خبر جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے اس بات؟